بصیرت پر آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ غزوہ بنو قریظہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے اپنے گھر واپس آئے ہی تھے کہ جبرائیل علیہ السلام یہ حکم لے کر آئے کہ بنو قریظہ کے یہود سے جنگ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیار بند ہو کر نکلے اور صحابہ کرام کو حکم دیا کوئی شخص بنو قریظہ کے محلے میں پہنچنے سے پہلے نماز عصر نہ پڑھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کے علاقے میں پہنچ کر ان کا محاصرہ کیا تو ان پر محاصرہ تنگ ہو گیا اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، چنانچہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو باندھنے کا حکم دیا۔ ان کی تعداد 400 تھی اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار دیا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنو قریظہ کے بارے میں فیصلہ۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سواری پر بٹھا کر لایا گیا کیونکہ وہ غزوہ خندق میں زخمی ہو گئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا میں نے بنو قریظہ کا فیصلہ تمہارے ہاتھوں میں دے دیا ہے۔ سعد نے کہا میرا فیصلہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان میں سے جنگجو افراد کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا جائے اور ان کے مال کو تقسیم کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد سے فرمایا تم نے ان کے بارے میں وہی فیصلہ کیا ہے جو 7 آسمانوں کے اوپر سے اللہ کا فیصلہ ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں اس فیصلے کو نافذ کیا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات۔ بنو قریظہ کے یہود کے بارے میں سعد بن معاذ کا فیصلہ جب نافذ ہو گیا اور اللہ نے ان کی آنکھ کو ٹھنڈک اور دل کو قرار بخشا، تبھی ان کا زخم پھوٹ پڑا جس سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ جب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی۔ سعد بن معاذ کی موت کی وجہ سے رحمان کا عرش ہل گیا۔ جب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفن پہنا دیا گیا تو لوگوں نے ان کو قبر تک پہنچا دیا اور لوگوں کے ساتھ فرشتوں نے بھی ان کے جنازے کو کاندھا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دن سعد بن معاذ کی وفات ہوئی اس دن 70,000 فرشتے زمین پر اترے۔ اس سے پہلے اتنی تعداد میں کسی کے لیے فرشتے نہیں اترے۔ مسلمانوں کو ان کی موت سے بہت زیادہ تکلیف ہوئی، یہاں تک کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما رونے لگے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے بعد سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کسی کی موت پر مسلمانوں کو تکلیف نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ خندق کا تذکرہ قرآن میں کر کے اسے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ سورہ احزاب کی 9ویں آیت کی ابتدا سے لے کر کافی آیات اس غزوے کے بارے میں نازل فرمائیں۔